السلام علیکم اور خوش آمدید۔ بلخ موجودہ افغانستان کا علاقہ ایک دور دراز کے زمانے میں دنیا کے عظیم ترین تختوں میں سے ایک تھا۔ اس سلطنت کی شان و شوکت آسمانوں سے باتیں کرتی تھی، اور اس کا بادشاہ ابراہیم بن ادہم صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ ایک مکمل شہنشاہ تھا، خوبصورت، طاقتور اور کمال و عقل و دانش والا۔ لیکن اس ظاہری شان و شوکت کے پیچھے ایک خلا تھا۔ ہر شام جب محل کے دیوان خانے جگمگاتے تھے اور بہترین موسیقی کا راج ہوتا تھا، تو بادشاہ ابراہیم کے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا تھا، وہ یہ کہ وہ سوچتا تھا کہ یہ سب کیا ہے؟ عیش و آرام کا یہ سمندر، یہ ریشمی لباس، یہ ہیرے جواہرات، کیا یہ میرے وجود کی انتہا ہیں؟ کیا اس زندگی کا مقصد صرف حکمرانی، شکار اور دولت جمع کرنا ہے؟ وہ اکثر اپنے حرم کی حسیناؤں اور درباریوں کی خوشامد سے دور اور اسرار خاموشی میں اپنا وقت گزارتا تھا۔ اسے شکار بہت پسند تھا، لیکن ہر بار جب وہ کسی ہرن کا تعاقب کرتا تو اس کا باطن پوچھتا، تم کس کا شکار کر رہے ہو؟ ایک معصوم جانور کا یا اپنی آسائشوں کی غلامی کا؟ ایک سرد رات ابراہیم بن ادہم اپنے شاندار بستر پر لیٹا تھا، ہر طرف مکمل سکون تھا۔ اچانک اس نے اوپر چھت پر کسی کے چلنے کی آہٹ سنی۔ بادشاہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ بلخ کی تخت کی محل کی چھت پر یہ ناممکن تھا۔ فوراً محافظوں کو بلایا گیا، لیکن وہ چھت پر کسی کو نہ پا سکے۔ محافظوں نے کہا، بادشاہ سلامت، ہوا کا دھوکہ ہوگا، چھتیں بالکل محفوظ ہیں۔ مگر اسی لمحے آہٹ پھر سنائی دی۔ ابراہیم بن ادہم نے بستر سے اٹھ کر خود چھت پر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جیسے ہی چھت پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں دو آدمی کھڑے ہیں جو مسافروں کا سا لباس پہنے ہوئے ہیں۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سا اطمینان تھا جو بڑے سے بڑے فاتح کے چہرے پر بھی نہیں ہوتا۔ ابراہیم نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم؟ اور یہاں شاہی محل کی چھت پر کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں موت کا خوف نہیں؟ ایک اجنبی نے بغیر خوف کے انتہائی سادہ اور بے پرواہ لہجے میں جواب دیا، اے بادشاہ، ہم یہاں اپنے اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ ابراہیم حیرت اور غصے سے چلایا، یہ بادشاہ کا محل ہے، کیا کوئی عقل مند شخص اپنے اونٹ محل کی چھت پر تلاش کرتا ہے؟ تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ دوسرے اجنبی نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور انتہائی پر حکمت بات کہی، اے ابراہیم، اگر ہم نے اپنی سواریوں کو محل کی چھت پر تلاش کر کے بے وقوفی کی ہے، تو تم کس عقل سے اتنے بڑے محل میں ریشمی بستر پر سونے اور جواہرات کے درمیان خدا کو تلاش کر رہے ہو؟ یہ دنیا کا محل ہے، اور جو شخص یہاں سکون یا رضائے الہی کی تلاش کرے وہ اس سے بھی زیادہ بڑا نادان ہے۔ یہ بات بادشاہ کے دل پر بجلی بن کر گری۔ ان اجنبیوں نے کچھ نہیں کہا، مگر ان کے الفاظ نے ابراہیم بن ادہم کی پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر دیا۔ یہ دونوں فرشتے تھے یا کوئی غیبی ہستی، یہ کوئی جان نہ سکا، لیکن یہ ان کا پیغام نہایت واضح تھا۔ بادشاہ ابراہیم بن ادہم کو رات بھر نیند نہیں آئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی وہ ایک شدید باطنی بے چینی میں شکار کے لیے نکل گئے۔ وہ جنگل میں گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اچانک شکار کے بیچ میدان میں اسے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ان کے کانوں میں نہیں بلکہ اس کے ضمیر میں گونجی، اے ابراہیم، کیا تم اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ یہ زندگی تمہیں کیوں دی گئی ہے؟ بادشاہ ابراہیم نے اس آواز کو جھٹلایا۔ اس نے سوچا کہ یہ میری پریشانی کا وہم ہے۔ اس نے غصے میں اپنا نیزہ ایک ہرن کی طرف پھینکا، مگر نیزہ نشانے سے ہٹ گیا۔ وہ جیسے ہی گھوڑے کو لے کر آگے بڑھے، وہ غیبی آواز پھر سنائی دی، اس بار مزید تند اور واضح آواز،
اے ابراہیم جاگو، تمہاری منزل یہ نہیں ہے۔ بادشاہ ابراہیم نے گھوڑے کو ایک جھٹکے سے روکا۔ وہ پریشان ہو کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ کون ہے؟ کیا کوئی جن ہے یا کوئی بزرگ مجھے آوازیں لگا رہا ہے؟ وہ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آواز تیسری بار پھر آئی۔ اس بار یہ آواز ایک منادی بن کر آئی۔ اس کے کانوں کے پردے چاک کر گئی۔ اے ابراہیم، نصیحت پکڑو، تم نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے۔ اسی لمحے ابراہیم بن ادھم کے دل کی گہرائیوں میں یقین کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے گھوڑے کی باگیں چھوڑ دیں اور گھوڑے پر ہی سجدہ ریز ہو گیا۔ ابراہیم بن ادھم کو فوراً احساس ہو گیا کہ یہ دنیا اس کی روح کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ اب وہ مزید اس عارضی قید خانے میں نہیں رہے گا۔ انہوں نے فوراً اپنے شکاری لباس میں سے ایک بہت ہی معمولی اور پرانا جمبہ نکالا جو کہ ایک غلام نے پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنا قیمتی ریشمی لباس اور شاہی ساز و سامان اسی غلام کو دے دیا۔ انہوں نے غلام سے کہا، تمہیں مبارک ہو، آج سے یہ سارا ساز و سامان تمہارا ہوا۔ جاؤ، زندگی بھر اس شاہی حیثیت سے لطف اندوز ہوتے رہو۔ اور پھر بلخ کا وہ مغرور بادشاہ گھوڑے کی زین سے پیدل اترا۔ اس نے مٹی کو اپنے سر پر ڈالا اور جنگل کی خاموشی میں اپنی تمام شان و شوکت، سلطنت، ہیروں کی بے شمار ڈھیر اور شاہی محل کو پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ صرف ایک ننگے پیر کا مسافر تھا جس کی آنکھوں میں دنیا کی تمام سکون کی چمک تھی۔ اسی لمحے انہوں نے وہ طاقت حاصل کی جو ہزاروں افواج کے سردار کو بھی میسر نہیں ہو سکتی تھی۔ طاقت وہ نہیں جو کسی دوسرے پر حکومت کرے، بلکہ وہ ہے جو اپنے نفس پر حکومت کرے۔ ابراہیم بن ادھم نے اپنا سفر شروع کر دیا۔ اب کوئی محل کا دروازہ نہیں، صرف مسجدوں کی محرابیں تھیں۔ اب کوئی شاہی خزانہ نہیں، صرف اللہ پر کامل توکل تھا۔ اب کوئی ریشمی بستر نہیں، صرف راتوں کو زمین کی گئی عبادات تھیں۔ آخر کار ابراہیم بن ادھم نے سمجھ لیا کہ اصل بادشاہت تخت و تاج میں نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ اس نے دنیا کی چمک دمک کو چھوڑ کر فقیری کو اختیار کیا اور خلق خدا کی خدمت میں سکون پایا۔ لوگ اس کے پاس رہنمائی لینے آتے تو وہ کہتے کہ انسان کی اصل قیمت اس کے لباس، دولت یا منصب میں نہیں بلکہ اس کی نیت اور کردار میں چھپی ہوتی ہے۔ اس کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ سچی خوشی اسی وقت ملتی ہے جب دل غرور اور حرص سے خالی ہو جائے۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ جس نے خود کو پہچان لیا وہی رب کو پا لیتا ہے۔ ابراہیم بن ادھم فقیری اختیار کرنے کے بعد یہ جان گئے تھے کہ سکون محلوں میں نہیں، سچائی میں ہے۔ دنیا اس کے قدموں میں تھی مگر اس نے دل کے رب کو چن لیا۔ جب وہ رات کے سناٹے میں تنہا بیٹھتا تو اس کے آنسو اس بات کی گواہی دیتے کہ انسان کا اصل مقام زمین پر نہیں، عاجزی میں ہے۔ اس نے جان لیا کہ جو دل حرص سے آزاد ہو جائے وہی رب کے قرب کے قابل ٹھہرتا ہے۔ لوگ اسے بادشاہ کہہ کر نہیں، درویش کہہ کر یاد کرنے لگے، اور یہی اس کی سب سے بڑی جیت تھی۔ فقیری کے بعد ابراہیم بن ادھم کی ہر بات میں ایک ایسی گہرائی پیدا ہو گئی تھی جو دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جس دل میں خواہشوں کا شور ہو وہاں کبھی حقیقت کی آوازیں نہیں گونجتی۔ ان کی نگاہوں میں اب دنیا نہیں، صرف معرفت کا نور چھلکتا تھا۔ لوگ ان کے پاس آتے تو وہ نرمی سے کہتے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا نفس ہے اور سب سے بڑی جیت اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے۔ اس کی سادگی، خاموشی اور علم لوگوں کے دلوں میں ایسی جگہ بنا گیا کہ بادشاہ بھی اس درویش کے قدموں میں حکمت تلاش کرنے لگے۔ آخرکار
ان کی پوری زندگی ایک زندہ پیغام بن گئی۔ جو خود کو بدل لے، دنیا خود اس کے گرد بدلنے لگتی ہے، اور جب رب کو پا لیا جائے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔